نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ہر قسم کی تحمیدات، تسبیحات، تحلیلات، تقدیسات، تمجیدات، تکبیرات اور عبادات کے لائق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک، احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، احسن الخالقین، ذو الجلال والاکرام ہے۔ وہی ہم سب کا خالق، مالک، رازق، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنانے والا، اولاد دینے والا، نفع و نقصان کا اختیار رکھنے والا اور زمین و آسمان کا یہ سارا نظام اکیلے ہی چلانے والا ہے۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، ہم سب کے رہبر و رہنما، مقتدی و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر
کہ جنہیں اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ بہترین نمونہ بنا کر مبعوث فرمایا اور اپنی محبت، رحمت، مغفرت، جنت اور ہدایت کو آپ کی اتباع اور پیروی کے ساتھ لازم کر دیا ہے۔ عزیز بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام دینی ماں اور بہنوں، اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام نے ہمیں یہ بات بڑے واضح انداز میں سمجھائی، سکھائی اور بتائی ہے کہ جس طرح امام الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات، آپ کی شخصیت سب سے اعلیٰ ہے، آپ کا مقام اور مرتبہ سب سے بلند ہے، آپ تمام نبیوں و رسولوں کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ آپ کی بعثت اللہ تعالیٰ کا ایک احسان عظیم ہے۔ وہاں یہ چیز بھی سمجھائی کہ آپ کی سیرت، آپ کا طریقہ، آپ کی سنت، آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کی حدیث، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کی گفتار، آپ کا کردار، آپ کی زندگی کا ایک ایک معاملہ، چاہے وہ عبادات سے تعلق رکھتا ہے یا معاملات سے تعلق رکھتا ہے یا عقائد سے تعلق رکھتا ہے یا اخلاق سے تعلق رکھتا ہے، وہ بھی سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بلند ہے، سب سے بڑھ کر ہے، اور اس کو ماننا، تسلیم کرنا، اس کی اقتداء، اتباع اور پیروی کرنا، یہ سب پر لازم ہے، کیونکہ اس سے افضل، اس سے اچھا طریقہ اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے ارشادات، الفاظ، فرامین، ان کے متعلق فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، وہ وحی ہوتی ہے جو آپ پر نازل کی جاتی ہے۔ یعنی آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والا ایک ایک لفظ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی وحی پر مبنی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی پر مشتمل ہے۔ آپ اپنے پاس سے نہیں بولتے، اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات ہوتی ہیں آپ وہ لوگوں کے سامنے بیان فرماتے ہیں۔ آپ کی سیرت، آپ کی حیات طیبہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح ذکر کیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ خالی اسوہ نہیں کہا بلکہ اسوہ حسنہ کہا، بہترین نمونہ، اس سے اچھا نمونہ، اس سے اعلیٰ عمدہ نمونہ اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اسوہ حسنہ فرمایا تمہارے لیے، اس کو اختیار کرنا ہے، ایک ایک معاملے میں، ایک ایک چیز میں آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنے سامنے رکھنا ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے، تو اس کے لیے پھر آپ کی پوری زندگی ایک ایک چیز اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اس کو اختیار کیا جائے، اس کو اپنایا جائے، اپنی عملی زندگیاں اس کے مطابق بنائی جائے۔ اسی طرح آپ کا فیصلہ، جو آپ فیصلہ فرما دیں کسی بھی معاملے کے اندر، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح بیان کیا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، آپ کے رب کی قسم ہے یہ مومن نہیں ہو سکتے حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جب تک آپس کے جھگڑوں میں آپ
سے فیصلہ نہ کروائیں. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا، پھر جو فیصلہ آپ صادر فرما دے اس کے بارے میں اپنے دلوں میں کوئی تنگی گھٹن محسوس نہ کرے. مما قضیت ویسلموا تسلیما، پوری طرح سر تسلیم خم کر دے، اپنی گردنیں جھکا لے، اس کو مان لے، اس کو قبول کرے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے انتہائی اہمیت کی حامل. عزیز بھائیوں، ہم جس قدر پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، آپ کی شان، عزت، عظمت، مقام کے متعلق بات کرتے ہیں، اس سے ہماری اس ذمہ داری میں کہیں زیادہ اضافہ ہوتا ہے کہ آپ کی بات، آپ کی حدیث، آپ کا فرمان، آپ کی سنت، آپ کا طریقہ، ایک ایک چیز وہ ہمارے لیے قابل عمل ہے، قابل اتباع ہے، اس کو اختیار کرنا ضروری ہے. اور اس معاملے میں کسی قسم کا کوئی بہانہ، کوئی تعویل، کوئی راہ فرار، کوئی گنجائشیں اپنے لیے اختیار کرنا ہرگز نہیں، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. ایک ایک چیز جو آپ نے بیان فرمائی یا کی حق پر مشتمل ہے، حق پر مبنی ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے ایک ایک فرمان، ایک ایک بات، ایک ایک حدیث کو لکھا کرتے تھے. کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، آپ غصے کی حالت میں اور خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی غصے کی حالت میں آپ کلام فرماتے ہیں، کبھی خوشی کی حالت ہوتی ہے، اور تم ساری باتیں لکھ لیتے ہو. کہتے ہیں میں نے لکھنا چھوڑ دیا. پھر میں پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بتایا لوگ اس طرح کہہ رہے ہیں. فرمایا والذی نفسی بیدی، آپ نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما یخرج منہ الا حق، اس زبان سے حق کے سوا اور کچھ نہیں نکلتا. یعنی حق ہے جس کو ماننا، تسلیم کرنا ضروری ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کچھ نہیں ہے. اگر آپ کی احادیث کو، آپ کے طریقے کو، آپ کی سنت کو، آپ کی سیرت کو، آپ کے کردار کو، آپ کے اسوہ حسنہ کو اختیار نہ کیا جائے تو یہ گمراہی ہے، یہ حق سے انحراف ہے، یہ سیدھے رستے سے ہٹ جانا ہے. یہ چیز ہماری سمجھ میں نہیں آتی. صحابہ نے اس طرح بھی آپ سے پوچھا انک تداعبنا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے خوش طبعی بھی فرماتے ہیں. فرمایا لا اقول الا حقا، اگر خوش طبعی میں بھی کوئی بات کرتا ہوں تو حق کے سوا اور کچھ نہیں کہتا، وہ بھی حق ہے، اس کو ماننا اور تسلیم کرنا ضروری ہے. عزیز بھائیوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تربیت آپ نے اسی انداز میں فرمائی اور یہی ہم سے بھی مطلوب ہے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا غزوہ احزاب کے موقع پر. جاؤ مشرکین کی خبریں لے کے آؤ. بڑا مشکل کام تھا، بڑی مشکل مہم تھی جس پر آپ نے روانہ کیا. آپ نے فرمایا اذهب فاتنی بخبر القوم ولا تذعرهم علی، جا کے ان کی خبریں لے کے آنا اور ان کو میرے خلاف بھڑکا کے نہ آنا. کوئی کارروائی نہیں کرنی، کچھ نہیں کرنا، جانا ہے ان کے حالات معلوم کرنے ہیں اور واپس آ کر مجھے بتانا ہے. کہتے ہیں میں گیا اور جب وہاں پہنچا ان کے خبریں، ان کے حالات دیکھے، ان کے بیچ میں چلا گیا. ایک جگہ پر مجھے ابو سفیان نظر آیا جو پورے لشکر کا قائد تھا، سپہ سالار تھا کفار اور مشرکین کے لشکر کا. کہتے وہ مجھے نظر آیا اور میں نے دیکھا کہ وہ آگ سے اپنی کمر سیک رہا ہے. میرے نشانے پر تھا کہ اگر میں تیر چلا دوں تو وہیں ڈھیر ہو جائے. کہتے ہیں میں نے تیر اپنی کمان میں ڈال لیا لیکن مجھے
پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد آیا کہ آپ نے فرمایا تھا وَلَا تَذْعَرْهُمْ عَلَيَّ، صرف ان کی خبریں لے کے آنی ہیں، حالات معلوم کر کے آنے ہیں، ان کو میرے خلاف بھڑکانا نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں چاہتا تھا میں تیر چلا دوں، لشکر کا سپہ سالار ہے، میرے نشانے پر ہے، تو لیکن آپ کا یہ فرمان یاد آیا تو میں نے چھوڑ دیا، تیر نہیں چلایا۔ اصل چیز کیا ہے؟ آپ کے فرمان کی پیروی کرنا، اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنا ارادہ کچھ بھی ہو، انسان اپنے طور پر کچھ بھی سمجھے، لیکن اصل چیز آپ کا ارشاد، آپ کی حدیث، آپ کا قول، آپ کا فرمان، اس کو اپنے سامنے رکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ کیا کمال اتباع اور اطاعت ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پیش کی، ہم اس کے مقابلے میں کہاں کھڑے ہیں؟ کچھ نہیں ہے۔ ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں آپ کی باتیں، آپ کے ارشادات، آپ کے فرامین، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کا اسوہ حسنہ ہم تو تسلیم کرتے ہی نہیں، اپنی عملی زندگیاں اس کے مطابق بناتے ہی نہیں، اپنے معاملات اس کے مطابق حل نہیں کرتے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ، آپ ان کو لے کے جا رہے، مدینہ منورہ کی ایک وادی میں پہنچے، رات کا وقت ہے، ایک جگہ کھڑا کر دیا، فرمایا ابو ذر مکانک لا تبرح یا ابا ذر حتی ارجع، ابو ذر تم نے اس جگہ سے نہیں ہٹنا یہاں تک کہ میں واپس آ جاؤں۔ یہ آپ کا فرمان ہے، آپ کا ارشاد ہے، ایک جگہ آپ نے کھڑا کر دیا، فرمایا یہاں سے نہیں ہٹنا یہاں تک کہ میں واپس آ جاؤں۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ اس کے بعد ایک جانب چل دیے حتیٰ کہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے، اور پھر میں نے ایک زوردار آواز سنی اور میں ڈر گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں کوئی حادثہ نہ پیش آ گیا ہو، کہیں کسی نے کوئی نقصان نہ پہنچا دیا ہو۔ میں چاہتا تھا کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کر جاؤں اور جا کے دیکھوں، لیکن مجھے آپ کا فرمان یاد آ گیا، فَذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَكَانَكَ يَا أَبَا ذَرٍ لَا تَبْرَحْ حَتَّى أَرْجِعْ، ابو ذر اپنی جگہ پہ رہنا، یہاں سے نہ ہٹنا جب تک میں واپس نہ آ جاؤں، اب کچھ بھی ہو جائے تم نے ادھر ہی رہنا ہے۔ کہتے میں نہیں ہٹا وہاں سے، میں وہی رکا رہا۔ اس کے بعد کچھ دیر بعد پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اس طرح واقعہ ہوا، میں نے زوردار آواز سنی، میں چاہتا تھا میں جاؤں دیکھوں، لیکن آپ کے اس فرمان کی وجہ سے میں ادھر ہی رکا رہا۔ آپ نے فرمایا آپ کو بھی بڑی خوشی ہوتی تھی اپنے صحابہ کی یہ کیفیت دیکھ کر، اور یہی وہ تربیت تھی جو آپ اپنے صحابہ کی بالخصوص اور پوری امت کی بالعموم فرمانا چاہتے تھے۔ فرمایا اتانی جبریل فاخبرنی انه من مات من امتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنہ، ابو ذر میرے پاس جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی امت میں سے جو شخص بھی اس حالت میں فوت ہو جائے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کرتا ہو، ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی تربیت حاصل کی۔ کہتے بڑی بھوک لگی ہوئی تھی اور حالت یہ ہوتی تھی کہ میں پیٹ پر پتھر بھی باندھ دیا کرتا تھا، رستے میں کھڑا ہو جاتا، کوئی صحابی گزرتے، ان سے کوئی آیت پوچھتا، مقصد اس آیت کے بارے میں مجھے معلوم ہوتی تھی اور اس کے بارے میں مجھے علم ہوتا تھا، لیکن صرف یہ تھا کہ میرے پوچھنے سے ان کو پتہ چل جائے کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر مجھے ساتھ لے گئے، لمبا واقعہ ہے، لمبی حدیث ہے، تو اپنے گھر لے آئے، گھر میں دودھ کا پیالہ کہیں سے آیا تھا، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا کے لے آؤ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات آئی، چلا تو گیا میں، دل میں بات آئی اس پیالے کا تو سب سے زیادہ میں حقدار ہوں، اصحاب صفہ اتنی تعداد میں ہیں، کون کون یہ دودھ پیے گا؟ وہ پیئیں گے، آخر میں میری باری آئے گی، مجھے نہیں ملے گی، لیکن
فرماتے ہیں چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا وَلَمْ يَكُنْ لِي مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم بُدٌّ، میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ میں اللہ کی اطاعت کروں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں۔ اصل میں آپ کی اطاعت در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت، ہم نے سمجھا ہی نہیں اس بات کو، ہمیں یہ نقطہ بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت۔ صحابہ ہر وقت اس چیز کو اپنے سامنے، اگر آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں یہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں پھر میں گیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پیالے والے دودھ میں اتنی برکت ڈالی، سب نے پیا، آپ نے ابو ہریرہ کو بھی پلایا، پیا، کہا اور پیو، اور پیا، کہا کوئی پیٹ کے اندر میری جگہ باقی نہیں ہے، آخر میں آپ نے خود لیا اور دودھ نوش فرمایا، آپ کا معجزہ تھا۔ عزیز بھائیوں، یہ وہ تربیت ہے اتباع رسول کے تعلق سے جو مطلوب ہے، اور ہمارے اندر اس تربیت کی بہت کمی ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر۔ ہمیں دین کا یہ مزاج سمجھ ہی نہیں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آ جائے، آپ کا فرمان، آپ کا قول فعل عمل آ جائے، اس کے آگے کوئی بات نہیں، کوئی چو چرا نہیں، کوئی اگرچہ مگرچہ نہیں، کوئی لیکن چنانچہ، دیکھیں گے، سوچیں گے، اس طرح کی باتیں بالکل نہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حدثتکم حدیثا فلا تزیدن علی، جب میں تم سے کوئی حدیث بیان کروں تو مجھ پر اضافہ نہ کیا کرو، کبھی اضافہ نہ کرنا۔ جب میں کوئی بات فرماؤں جتنی بات ہے اس کو اتنے ہی رہنے دو، اس پر عمل کرنا، آگے سے کوئی بات نہیں۔ آپ کا فرمان ہے، آپ کی حدیث ہے، آپ کا ارشاد ہے، آپ کا قول، آپ کا فعل، اس کو اختیار کرنا ہی کرنا ہے، آگے سے اس پر کوئی بات نہیں کرنی۔ تو ہم کتنی باتیں کرتے ہیں، آگے سے حدیث سامنے آ جائے، آپ کا عمل سامنے آ جائے، آپ کی سنت، آپ کا طریقہ سامنے آ جائے، ہم کتنے رستے نکالتے ہیں، کتنی باتیں کرتے ہیں، یہ تو حدیث ہے لیکن اگرچہ مگر میرا مسئلہ یہ ہے، چنانچہ ایسا ہے، اس طرح کی باتیں کر کے آپ نے منع فرمایا اس چیز سے، اس کی بالکل اجازت نہیں۔ اور اگر آپ کی حدیث آپ کے فرمان کے مقابلے میں کسی نے کوئی بات کی، بڑا نقصان اٹھایا، اور ہمیں بھی جو نقصان ہوتے ہیں اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے، ہم جو اپنے لیے رستے نکالتے ہیں نا تو اللہ کی ناراضگی کو دعوت دیتے ہیں، آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھگڑا ہے، سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور کا ایک انصاری کے ساتھ باپ کو سیراب کرنے کے معاملے میں جھگڑا ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ آیا، فرمایا اسقی یا زبیر ثم ارسل الماء الى جارک، زبیر اپنے باپ کو سیراب کرو پھر اپنے پڑوسی کے لیے پانی چھوڑ دو۔ اب وہ انصاری صحابی نے صرف اتنا کہہ دیا آن کان ابن عمتک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ فیصلہ زبیر کے حق میں اس لیے دیا ہے کہ آپ کے پھوپھی زاد ہیں، آپ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں۔ اتنا فرمانے کی دیر تھی فتلون وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے کی وجہ سے اس کا رنگ تبدیل ہو گیا، چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، غصے کے آثار نمایاں ہو گئے۔ فرمایا یا زبیر اسقی یا زبیر، زبیر اپنے باپ کو سیراب کرو، پانی کو روک کے رکھو یہاں تک کہ وہ باپ کی منڈیروں تک پہنچ جائے، پھر اپنے اس پڑوسی کے لیے چھوڑو۔ تو آپ نے پہلے جو فیصلہ فرمایا تھا اس میں دونوں کے لیے رعایت تھی، حق تو زبیر رضی اللہ عنہ کا بنتا تھا، لیکن پھر بھی آپ نے اس انصاری صحابی کا بھی خیال کیا، لیکن جب اس نے آگے سے یہ بات کر دی تو پھر زبیر رضی اللہ عنہ کو آپ نے ان کا پورا حق دلایا۔ تو یہ نقصان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں آیت نازل فرمائی، سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں واللہ ما احسب هذه الآیہ نزلت الا فی ذلک،
اللہ کی قسم میرا یہ خیال ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اسی واقعے کے بارے میں آیت نازل ہوئی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آپ کے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس کے جھگڑوں میں آپ سے فیصلہ نہ کروائیں، اور آپ کے فیصلے کے بارے میں کوئی تنگی ان کے دلوں میں نہیں آنی چاہیے۔ عزیز بھائیوں، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کا فرمان آ جانے کے بعد کوئی آگے سے بات کرنا یہ کتنا خطرناک ہوتا ہے، کوئی اپنے لیے رستہ نکالنے کی کوشش کرنا، چاہے اس کا سبب کچھ بھی ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ، سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے، آپ کے ساتھ دوسرے لوگ بھی موجود ہیں، ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، صحیح مسلم کی روایت، بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، آپ نے فرمایا کل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، بس اتنی سی بات تھی، اس کو مان لیا جاتا، اس کو قبول کر لیا جاتا، لیکن اس شخص سے غلطی یہ ہو گئی اور یہ بہت بڑی غلطی ثابت ہوئی، اس نے کہا لا استطیع، میں اس کی طاقت نہیں رکھتا، آپ کا فرمان آ گیا، آپ کی حدیث آ گئی، آپ کا ارشاد آ گیا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اس نے کہا میں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ راوی کہتے ہیں ما منعه الا الکبر، اس کو صرف تکبر نے اس بات سے روکا، بڑی مجلس ہے، لوگ کیا کہیں گے اتنی سی بات کا پتہ نہیں ہے، تکبر آڑے آ گیا، جھوٹی عزت نفس، آج تکبر بڑا آڑے آتا ہے، احادیث کو ماننے اور دین پر چلنے میں اور دین پر عمل کرنے کے معاملے میں انا آتی ہے، خواہشات آتی ہے، تکبر آتا ہے، انسان بالکل دین کو نظر انداز کر دیتا ہے، تو تکبر آڑے آ گیا۔ فرمایا لستطعت، اگر تو طاقت نہیں رکھتا پھر کبھی تو اس کی طاقت نہ رکھے۔ یہ تربیت کی آپ نے کہ جب آپ کوئی بات فرمائے چاہے وہ معمولی سے معمولی ہے، ایک لفظ آگے سے نہیں بولنا بلکہ اس کو ماننا ہے، اس کو قبول کرنا ہے۔ راوی کہتے فما رفعها الى فیہ، ساری زندگی پھر وہ اپنا دایاں ہاتھ اپنے منہ کی طرف نہ اٹھا سکا، وہ دایاں ہاتھ اس کا شل ہو گیا، وہ واقعی کام کرنا چھوڑ گیا۔ وہ دیکھیے بوڑھے شخص کی عیادت کے لیے آپ تشریف لے گئے اور آپ، صحیح بخاری کا واقعہ ہے، آپ کا معمول یہ تھا جب عیادت کے لیے جاتے تسلی دیتے لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اللہ نے چاہا تو یہ بیماری پاکیزگی اور طہارت کا ذریعہ ثابت ہوگی۔ اس بوڑھے نے آگے سے کہہ دیا، بات تو اتنی تھی، آپ نے تسلی دلائی، اطمینان دلایا، لا باس طہور انشاءاللہ۔ وہ بوڑھا آگے سے کہنے لگا کلا بل ہی حمى تفور او تثور على شیخ تزیرہ القبور، کہنے لگا ہرگز نہیں، بلکہ یہ تو ایسا بخار ہے جو بھڑکے گا، جوش مارے گا، حتیٰ کہ ایک بوڑھے آدمی پر بھڑکے گا، حتیٰ کہ اس کو قبر تک پہنچا دے گا۔ آپ نے پھر یہ بات فرمائی لا باس طہور انشاءاللہ، اس نے بوڑھے نے پھر آگے سے یہ بات کہی، آپ نے فرمایا فنعم اذن، اگر تم یہی کہہ رہے ہو تو پھر ٹھیک ہے، اسی طرح صحیح، اسی طرح صحیح۔ اور طبرانی کبیر کی روایت میں ہے کہ آپ نے اس بوڑھے شخص کو فرمایا اما اذا ابیت فہی کائن کما تقول، اگر تم یہ بات نہیں مان رہے تو پھر اسی طرح ہوگا جس سے تم کہہ رہے ہو۔ وما قضى الله فهو كائن، اللہ تعالی جو فیصلہ فرما دے وہ پورا ہو کے رہتا ہے۔ راوی کہتے فما امسا من الغد الا میتا، کل ہونے سے پہلے پہلے وہ فوت ہو گیا، اگلے دن شام سے پہلے پہلے وہ فوت ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ عزیز بھائیوں، اس چیز سے بچنا چاہیے اور اجتناب کرنا چاہیے، اور سمجھیے اس بات کو کہ آپ کی سیرت، آپ کی سنت، آپ کا طریقہ، آپ کی حدیث، آپ کا ارشاد، آپ کا فرمان، جس طرح آپ کی ذات سب سے اعلیٰ ہے اسی طرح آپ کی بات بھی سب سے اعلیٰ ہے، اور اس کو ماننا ہی ماننا ہے، تسلیم کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ جو ہم آگے سے باتیں کرتے ہیں یہ انتہائی خطرناک ہے اور اللہ تعالیٰ کو سخت ناراض کر دینے والی، اور یہی آپ کی مخالفت اور یہی آپ کی نافرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا بعض ایسے مواقع پر جب کوئی بات آپ نے فرمائی اور آگے سے کسی شخص نے کوئی بات کی اس کے مقابلے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے, ان اللہ قد فرض علیکم الحج فحجوا, لوگوں اللہ نے حج فرض کیا, حج کرو. ابھی اتنا فرمایا تھا کہ ایک شخص نے پوچھ لیا اکل عام یا رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج کرے, کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ خاموش رہے حتیٰ کہ 3 دفعہ اس نے یہ سوال دہرایا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا ذرونی ما ترکتکم, فرمایا لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم, اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں تو پھر واجب ہو جاتا اور تم اس کی طاقت نہ رکھتے. جتنی بات کہی گئی ہے اسی کو سمجھو اور اسی کو اختیار کرو. فرمایا میں نے جہاں تمہیں چھوڑا ہے مجھے ادھر ہی رہنے دو. تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم, تم سے پہلے لوگ زیادہ سوالات کرنے کی وجہ سے اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے. اذا امرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم, کسی کام کا حکم دو اپنی طاقت کے مطابق اسے کر لو. وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه, اور اگر کسی کام سے روک دو تو پھر اس کو چھوڑ دو. اسی طرح آپ کا عمل سامنے آنے کے بعد اگر کوئی مزید اس کو اختیار نہ کرے اور اس سے آگے بڑھے, چاہے اس کی نیت کتنی اچھی کیوں نہ ہو, تو آپ کو پتہ ہے کتنے سخت الفاظ ایسے مواقع کے لیے آپ نے فرمائے. جیسے آج کل کئی لوگ دین میں اپنی طرف سے بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جو آپ کے طریقے کے مطابق نہیں ہے. یہ کچھ عرصہ گزرا نا جشن میلاد منایا گیا اور اس طرح بہت سارے ایسے کام ہیں جو آپ سے ثابت ہی نہیں, کتاب و سنت میں ان کا کوئی وجود ہی نہیں. تو اگر آپ کا طریقہ سامنے آ جائے اور پھر کوئی اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے. فتح مکہ کے سال پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے سفر میں, آپ نے روزہ رکھ لیا. آپ کو پھر پتہ چلا کہ سب لوگوں نے, سب صحابہ نے روزہ رکھ لیا ہے. ایک قراع الغمیم نامی مقام پر آپ پہنچے, پیالہ منگوایا پانی کا اور سب کے سامنے اس کو اونچا کر کے آپ نے پی لیا. مقصد یہ تھا کہ سارے لوگ اپنا اپنا روزہ افطار کر دیں. آپ کو پھر بتایا گیا کہ کچھ لوگوں نے ابھی بھی روزہ رکھا ہوا ہے, کچھ لوگوں نے ابھی بھی روزہ رکھا ہوا ہے. فرمایا اولئک العصاة, اولئک العصاة, یہی نافرمان ہے, یہی نافرمان ہے. جب آپ نے روزہ افطار کر لیا, سب کے سامنے پیالہ بلند کیا کہ سب روزہ افطار کر لیں, اب کوئی جواز باقی نہیں بچا کہ کوئی روزہ رکھے. حالانکہ روزہ کتنا عظیم عمل ہے, لیکن یہاں آپ کی اتباع, آپ کی اقتداء ضروری ہے. اس سے آگے بڑھنے کی بالکل کسی کو اجازت نہیں. 3 صحابہ آئے آپ کی ازواج مطہرات کے پاس اور انہوں نے آپ کی عبادات کے بارے میں پوچھا. خلوت میں, تنہائی میں آپ کی عبادات کس طرح کی ہوتی ہیں انہیں بتایا گیا. تو انہوں نے اپنے مقابلے یعنی آپ کی عبادت کو اپنے لیے انتہائی کم سمجھا. کہنے لگے آپ تو اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے رسول ہیں, ہمیں تو زیادہ عبادت کرنی چاہیے, ہمیں آپ کی عبادت سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے. چنانچہ ایک نے کہہ دیا میں تو ساری رات سوؤں گا نہیں, ساری رات عبادت میں گزاروں گا. دوسرے نے کہا میں روزانہ روزہ رکھوں گا, کوئی دن بغیر روزے کے نہیں گزاروں گا. تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا, عورتوں سے الگ تھلگ رہوں گا.
بعض روایات میں اور بھی چیزیں ذکر ہے، مثلا کسی نے کہا میں گوشت نہیں کھاؤں گا، ایک واقعہ اور بھی اس حوالے سے موجود ہے۔ آپ نے فرمایا انتم الذین قلتم کذا و کذا، تشریف لائے، آپ کو بتایا گیا، آپ لوگوں میں آئے اور ان کو آپ نے خاص طور پر اور بالعموم لوگوں کو بھی اس موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی، تم نے ایسی ایسی اور بات کہی ہے، ان سے بطور خاص یہ فرمایا اور عمومی طور پہ یہ فرمایا ما بال اقوام یقولون کذا و کذا، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، اللہ کی قسم میں تم سب میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اس کا تقوی رکھنے والا ہوں۔ لیکنی اصوم وافطر واصلی وارقد، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، ناغا بھی کرتا ہوں، رات کو تہجد بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، واتزوج النساء، میں نے عورتوں سے شادیاں بھی کر رکھی ہیں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یاد رکھنا جس نے میرے طریقے سے منہ موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ نے قطعاً ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی، بلکہ بڑے سخت الفاظ اس موقع پر آپ نے فرمائے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ جب لوگوں کو کوئی حکم دیتے تو ان کی طاقت کے مطابق اعمال کا حکم دیا کرتے تھے۔ تو جب کوئی آگے سے یہ کہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے تو آپ کے لیے مغفرت کے اعلان فرما رکھے ہیں، مقصد یہ ہے کہ ہمیں تو زیادہ عمل کرنا چاہیے، فرمایا آپ اس قدر غصے میں آ جاتے کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا اور آپ فرماتے ان اتقاکم واعلمکم باللہ انا، تم سب میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کے بارے میں علم رکھنے والا میں ہوں۔ میرے طریقے سے آگے بڑھنا چاہتے ہو، ایسے کام کرنا چاہتے ہو جو مجھ سے ثابت نہیں ہے، جو میں نے نہیں کیے۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ بیوی سے یعنی بیوی کی طرف کوئی رغبت ہی نہیں، ساری رات تہجد میں، قیام میں، دن روزوں میں گزر رہے ہیں، آپ نے بلا لیا اور کیا الفاظ فرمائے، ارغبت عن سنتی، عثمان میری سنت سے ہٹ گئے ہو، میری سنت میرے طریقے سے منہ موڑے ہو۔ سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے ولیکن سنتک اطلب یا رسول اللہ، سنن نبی داؤد کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنت ہی کا تو طلبگار، آپ کے طریقے ہی کا تو طلبگار۔ فرمایا پھر میری سنت یہ ہے میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، روزہ رکھتا ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں۔ ان لأہلک علیک حقا ولنفسک علیک حقا، تمہارے گھر والوں کا بھی تم پہ حق ہے، تمہارے اپنے نفس کا بھی تم پہ حق ہے، ہر حق والے کو اس کا حق دو، یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے۔ عزیز بھائیوں، مجھے اور آپ کو اس چیز کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے، اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ یہ اصل آپ کی اتباع ہے، پیروی ہے، ورنہ صرف خوش فہمیاں ہیں جن میں ہم نے اپنے آپ کو مبتلا کر رکھا ہے۔ کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا طریقہ، آپ کی حدیث، آپ کا ارشاد، آپ کا فرمان سامنے آ جائے، وہاں اپنی گردن کو جھکا دیجیے، آپ اس کو قبول کیجیے، اس کو تسلیم کیجیے، آگے سے کوئی بات نہ کیجیے، کوئی راہ فرار اپنے لیے اختیار نہ کیجیے، کسی قسم کے ہیلے بہانے، کسی قسم کی تعویلیں کوئی گنجائش نہیں ہے، ماننا ہی ماننا ہے، تسلیم کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ جو ہمارا مزاج ہے یہ انتہائی خطرناک ہے کہ ہم آپ کی حدیث کو، آپ کے فرمان، آپ کی سنت، آپ کے طریقے کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے اور بڑے اس کو معمولی سمجھ کر اس کو نظر انداز کر جاتے ہیں، حالانکہ یہ اتنا خطرناک طرز عمل ہے۔ اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، ہم ذکر کریں گے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب کسی کو حدیث سناتے تھے اور وہ حدیث کے مقابلے میں کوئی بات کرتا تو پھر صحابہ کا طرز عمل کیا ہوتا تھا۔ صحابہ نے یہ تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی اور آگے پھر لوگوں کو بھی یہی سمجھایا کہ جب بھی کوئی حدیث آئے آگے سے کوئی گنجائش نہیں ہے بات کرنے کی، اس کو ماننا ہی ماننا ہے، اس کو تسلیم کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ اصل اتباع ہے جو مطلوب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرما دے، اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔